لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا فرحات انسان ہے۔ میں اس منحوس بوڑھے کی طرح اپنے مرد کو گینڈا اور چیتا نہیں کہوں گی۔ ابھی آپ خود ہی دیکھیں گے کہ میرا آدمی اپنے جسم میں حیرت انگیز قوتیں رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ اپنے مقابل کی گردن توڑ کر اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ تمام تماشائی زوردار کہے لگا رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ بائیونک مین آقا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کے دوران ایک جھٹکے سے لڑکھڑاتا ہوا اپنے ہی زور میں پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کا گرنا لازمی تھا، مگر وہ لڑکھڑانے کے دوران ہی میں بڑی مشاقی سے سنبھل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آقا کا دستانہ پھنسا ہوا تھا۔ تب پتہ چلا کہ آقا سبحانی نے اپنے جلد کی رنگت سے ملتا جلتا کسی جانور کی باریک کھال کا دستانہ پہن رکھا تھا۔ پھر کھینچت آنے کے دوران آقا نے کمال چالاکی سے اپنا ہاتھ اس میں سے نکال لیا تھا اور وہ دستانہ بائیونک مین کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ اس مذاق خیز سچویشن پر تمام حاضرین کہے لگا رہے تھے۔ بائیونک مین نے سونے کی شرارت برداشت کر لی تھی، لیکن آقا کا یہ مذاق برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اچانک ہی بڑی پھرتی سے حملہ کیا۔ تابڑ توڑ کئی گھونسے آقا کے منہ پر، سینے پر اور شانے پر لگائے۔ آقا مار کھاتا ہوا پیچھے ہٹنے کے دوران اپنے جیکٹ کے بٹن کھولتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے یوں پھیلایا جیسے پرندہ پر پھیلا رہا۔ بائیونک مین کے حملہ کرنے والے دونوں ہاتھ جیکٹ کے اندر گھس گئے۔ آقا سبحانی نے وہ کون سا داؤ استعمال کیا تھا پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا، کیونکہ وہ خود پھنس گیا تھا۔ بائیونک مین نے اسے دونوں ہاتھوں سے لپیٹ کر سینے سے لگا لیا تھا، اسے پوری بائیونک قوتوں سے بھینچ کر اوپر اٹھا رہا تھا۔ وہ یقیناً آقا کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے والا تھا، مگر یکایک پورا حال پھر ایک بار کہوں سے گونجنے لگا۔ کوئی اپنا پیٹ پکڑ کر اور کوئی اچھل اچھل کر کہے لگا رہا تھا۔ تماشائیوں کے سامنے آقا سبحانی اسٹیج پر ٹہلتا ہوا اپنے چہرے کو سہلا رہا تھا۔ بائیونک مین کے گھونسوں نے بہرحال اپنا اثر دکھایا تھا، لیکن ہنسنے کی بات یہ تھی کہ بائیونک مین کے دونوں ہاتھ جیکٹ کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آقا کس طرح بائیونک کی گرفت سے پھسل کر اپنے جیکٹ کے اندر سے نکل گیا تھا۔ وہ چمڑے کا جیکٹ تھا۔ بائیونک مین اس کے چیتھڑے اڑا کر اسے نجات حاصل کر سکتا تھا، مگر کوئی الجھن تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کام نہ لے کر اپنے دانتوں سے اس جیکٹ کو تار تار کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں آقا کو اپنے بدن کی چوٹیں سہلانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ متاثرہ حصوں کا مساج کرتے ہوئے اپنی زبان میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے بوڑھے ساتھی نے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا آقا کہہ رہا ہے کہ اس کا مقابل بائیونک مین ہے، یعنی یہ ایسا آدمی ہے جسے تحلیق کرنے والے سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کے پیدا کردہ اشرف المخلوقات سے زیادہ اشرف اور برتر ہے۔ مگر آج میرا آقا یہ ثابت کرے گا کہ خدا نے انسان کو جو عظمت اور حوصلہ دیا ہے، اس کے آگے ایسے آہنی بت زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ چمڑے کا جیکٹ تار تار ہو چکا تھا۔ سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، بائیونک مین کی دونوں کلائیوں میں نائلون کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ آقا سبحانی انسانی ذہانت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ صرف طاقتور ہی نہیں، بے انتہا چالاک بھی تھا۔ بائیونک دشمنوں یا شیطانی قوتوں کو بے بس کرنے کے حربے پہلے سے تیار رکھتا تھا۔ اب بائیونک مین اپنے تیز دانتوں سے نائلون کی ہتھکڑی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آقا نے گھوم کر ایک لات اس کے منہ پر ماری۔ وہ ٹکراتا ہوا 2 قدم پیچھے چلا گیا۔ منصوری نے چیخ کر کہا، معزز جج صاحبان، یہ مقابلے کی شرائط کے خلاف جنگ ہے۔ کوئی اپنے مقابل کے ہاتھوں کو باندھنے کا حق نہیں رکھتا۔ سونیا اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، معزز جج صاحبان، بائیونک مین کا وجود ہی شرائط کے خلاف ہے۔ سائنس کی اصطلاح میں یہ بظاہر انسان اور بیاباطن مشین ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ انسان ایک مشین سے ٹکرا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اسے یہ حق حاصل ہے کہ صرف طاقت سے ہی نہیں، ذہانت سے بھی کام لے۔ ججوں نے فوراً ہی فیصلہ سنایا کہ وہ مقابلہ روک دیا جائے، لیکن مقابلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ بائیونک مین کے ہاتھ اب تک بندھے ہوئے تھے، اسے نائلون کے پھندے سے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا، تاہم وہ آقا کے حملوں سے بچ رہا تھا۔ جیسا کہ وہ فضا میں بائیونک چھلانگیں لگانے کا عادی تھا، اب انہی چھلانگوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تماشائی حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور تسلیم کر رہے تھے کہ وہ واقعی بائیونک مین ہے۔ وہ فضا میں اچھل کر آقا کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا فضا میں کلا بازی کھاتا تھا۔ وہ اسٹیج کے دوسری طرف پہنچ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اس دوران نائلون کے پھندے کو دانتوں سے چباتا بھی رہتا تھا۔ منصوری نے اس کی مشکل آسان کر دی، دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی، پھر اپنے پرس سے چاقو نکال کر پھندے کو کاٹنے لگی۔ میں منصوری کے دماغ میں پہنچ گیا، مجھے شبہ ہوا کہ وہ اپنا چاقو اپنے بائیونک یار کو دے کر آئے گی۔ اس وقت آقا کے بوڑھے ساتھی کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا، ٹینشن پلیز، میرا آقا کہتا ہے اس کا مقابل ایک عورت کی مدد حاصل کر رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ کسی مرد سے مقابلہ نہ کرے۔ اچانک منصوری کے دماغ میں ٹک ٹک کی آواز محسوس ہوئی، وہ اپنے یار سے بولی، فرحات، ٹرانسمیٹر پر اشارہ مل رہا ہے، میں ابھی اٹینڈ کر کے آتی ہوں۔ بائیونک مین پھندے سے نجات پا چکا تھا۔ منصوری تیزی سے چلتی ہوئی ہال کے باہر جا رہی تھی۔ میرے لیے اس مقابلے سے زیادہ منصوری اہم تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ پروجیکشن ہال سے باہر آیا۔ باہر ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ قریب ہی ڈائننگ ہال کے ایک ٹوائلٹ میں گھس گئی، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر پرس میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کرتی ہوئی بولی،
हेलो हेलो, मनसेवरी री अटेंडिंग ओवर। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के शोर में किसी ने पूछा, तुम्हारे कोड वर्ड्स? ओवर। मेरे कोड वर्ड्स हैं अफ्रीका की काली बला, एशियाई शहबाज की साथी। ओवर। राइट मनसेवरी, हम बहरी जहाज के ऊपरी अरशा पर हेलीकॉप्टर को उतारना चाहते हैं, मगर यहाँ दूसरा हेलीकॉप्टर भी चक्कर लगा रहा है। तुम जहाज के कैप्टन से बोलो कि हमें उतरने के लिए फ्लैग सिग्नल दे और दूसरे हेलीकॉप्टर को नजरअंदाज करे। वाइट स्ट्रप्स वाला हेलीकॉप्टर हमारा है, AO307। ओवर। मनसेवरी ने सोचा मैं आने वालों को बता दूं कि बहरी जहाज में रसवंती नहीं है जिसे वो हेलीकॉप्टर में लाद कर ले जाना चाहते हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, ऐसा कहने से हेलीकॉप्टर वापस चला जाएगा। यहाँ वो आका सुबहानी दीवार बन रहा है, बेहतर है उसे बेबस करके अपने हेलीकॉप्टर में भेज दिया जाए, वो दीवार गिरा दी जाए। वो कायल होकर बोली, अच्छा मैं कैप्टन के पास जा रही हूँ। ओवर एंड ऑल। वो टॉयलेट से निकलकर दौड़ती हुई डाइनिंग हॉल से बाहर आई। दूसरी तरफ प्रोजेक्शन हॉल में भगदड़ मच गई थी। बायनक मैन और आका सुबहानी किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, एक दूसरे पर हमले करते हुए प्रोजेक्शन हॉल से बाहर आ रहे थे। थोड़ी सी देर में दोनों ही लहूलुहान हो गए थे, मगर ऐसे जीदार थे कि थकना और गिरना नहीं जानते थे। कोई उनके करीब बच बचाव के लिए जाता था और मार खाकर भाग आता था। रिजर्व पुलिस के ऑफिसर और जहाज के कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर उन्हें धमकी दी, मगर दोनों दरिंदों की दो ठोकरें उनके रिवॉल्वरों पर पड़ी। फिर दो घूंसों ने उनके जबड़े हिलाकर रख दिए। जितनी देर में वो संभलते इतनी देर में उनके रिवॉल्वर समंदर में फेंक दिए गए थे। मनसेवरी ने कैप्टन को एक तरफ खींचकर कहा, इन्हें काबू में करने के लिए मैंने बहरी पुलिस को इतला दी थी, वो हेलीकॉप्टर में आ गए हैं। हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए फौरन सिग्नल देना चाहिए। कैप्टन भागता हुआ रेडियो रूम में गया। मनसेवरी इसके साथ थी। वहाँ कैप्टन ने हेलीकॉप्टर वालों से 2-4 सवालात किए, फिर अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि लैंडिंग की डेक पर हेलीकॉप्टर को उतरने का सिग्नल दिया जाए। दूसरी तरफ वो दरिंदे भी लड़ते हुए ऊपर लैंडिंग डेक की तरफ जा रहे थे। शायद दोनों का ये ख्याल था कि अपने हरीफ को जहाज की सबसे बुलंदी से समंदर में फेंक सकेंगे। इस जंग में आका सुबहानी बिलाशुबा तारीफ और तहसीन का मुस्तहक था। गोश्त पोस्त का इंसान होकर एक ऐसे इंसान से टकरा रहा था जिसे साइंसदानों ने मशीन बनाने की कोशिश की थी। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि बायोनिक मैन क्या होता है। ये एक नाकाबिले शिकस्त हस्ती का तस्वुर है या बिगड़े हुए मुकद्दर का एक रूप। अक्सर हम सब का मुकद्दर इसी तरह बायोनिक बला बनकर हमें आजमाइश में मुब्तला करता है। कोई फरहाद अली तैमूर और कोई आका सुबहानी अपने हौसलों से ये साबित करता है कि इंसान ने हमेशा अपने बायोनिक मुकद्दर को शिकस्त देकर अपनी अजमत को कायम कर रखा है। मेरी ये बात कोई उलझा हुआ फलसफा नहीं है, ये हमारी आपकी ज़िंदगी की नाकाबिले इनकार सच्चाई है। अगर मैं अपनी दास्तान में बायोनिक आदमी पेश करता हूँ तो ये झूठ और मन घरंट किरदार नहीं है। आप देख चुके हैं या फिर देखेंगे कि आज नहीं तो कल तकदीर आपको भी ऐसे ही बायोनिक अंदाज में आजमाएगी। खुदा हमारे इंसानी हौसलों की लाज रखे, आमीन। वो दोनों लड़ते हुए लैंडिंग डेक पर पहुंच गए थे। उनके पीछे आने वाले तमाशाई नीचे ही रुक गए, क्योंकि ऊपर हेलीकॉप्टरों के गर्दिश करते हुए पंखों से तूफानी हवाएं चल रही थीं। सिर्फ सोनिया, सलोमी, मनसेवरी और कैप्टन रेलिंग को थामे हुए तूफानी हवाओं में संभलते हुए कभी आसमान की तरफ और कभी अरशे की तरफ देख रहे थे। अरशे पर तो शेज़ोर न खत्म होने वाली जंग में मसरूफ थे और आसमान पर दो हेलीकॉप्टर एक दूसरे से जरा फासले पर इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। दोनों ही अरशे पर उतरने के लिए पहल करना चाहते थे। फिर अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई। दोनों हेलीकॉप्टर वाले एक दूसरे की तरफ गोलियां चला रहे थे। अरशे पर फ्लैग सिग्नल देने वाला अपनी जान बचाने के लिए नीचे भाग गया, हालांकि गोलियां ऊपर चल रही थीं। ऐसे ही वक्त बायोनिक मैन की चीख सुनाई दी। मैंने सलोमी की दिमागी आंखों से देखा, आका सुबहानी के हाथों में एक आहनी राड़ आ गया था। उसने बायोनिक मैन के सर पर जरब लगाई थी और अब उसके सीने पर दूसरी जरब लगा रहा था। आहनी राड़ और आका सुबहानी की जालमाना जरब नतीजा खैज थी। बायोनिक मैन का सर और चेहरा लहू में छुप रहा था। सीने में लगने वाली जरब ऐसी थी कि मुंह से खून उबल पड़ा, लेकिन बायोनिक कुव्वत बर्दाश्त वाकई हैरत अंगेज थी। तीसरे हमले के वक्त उसने आहनी राड को पकड़ लिया। फिर दोनों उस राड को हासिल करने के लिए खींचातानी करने लगे। बायोनिक मैन इतने शदीद जख्म खाने के बाद खूंखार दरिंदा बन गया था। पूरे जोश और जुनून से अपनी बेपनाह कुव्वत का मुजाहिरा कर रहा था। जरा सी देर में वो आका पर हावी होने लगा। आहनी राड को दोनों हाथों से थामे उसे पीछे धकेलने लगा। आका सिर्फ अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं, जंगी चालों और मकारियों को आजमाते हुए लड़ रहा था और उसने बायोनिक मैन को गालिब आने दिया। राड को दोनों हाथों से थामे धक्के खाता हुआ रेलिंग की तरफ गया, फिर अचानक गिर पड़ा। उसका मुकाबिल उसके ऊपर आया, फिर उसकी टांगों की जद में उछल कर रेलिंग पर से गुजरता हुआ समंदर की तरफ चला गया। फिर एक बार उसकी चीख सुनाई दी। सलोमी दूसरों के साथ दौड़ती हुई दूसरी रेलिंग की तरफ आई। बहरी जहाज के तरफ इतनी तेजो तुंद लहरें थीं कि आदमी हकीर तिनके की तरह बहकर कहीं से कहीं पहुंच जाता।
बायनक मैन नजर नहीं आया। सब ने यही समझा कि वो समंदर की गहराई में डूब चुका है, मगर कई मिनट के बाद वो बहुत दूर समंदर की सतह पर हाथ मारता नजर आया। एक हेलीकॉप्टर उसके सर पर पहुंच गया था और हेलीकॉप्टर से उसके लिए सीढ़ी लटकाई जा रही थी। मुझे मुंसेवरी का ख्याल आया। स्लोमी ने मेरी सोच के इशारों पर सर घुमाकर देखा। वो नीचे जाने वाले जीने के पास खड़ी ट्रांसमीटर को अपने पर्स में रख रही थी। मैंने मुंसेवरी के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया। उसने ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर वालों को बताया था कि बायोनिक मैन समंदर में गिर पड़ा है। उसकी तरफ से इतला मिलते ही वो हेलीकॉप्टर बायोनिक मैन की मदद के लिए उसके पास पहुंच गया था। इन हालात में दूसरे हेलीकॉप्टर को उस डेक पर उतरने का मौका मिल गया। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। वह हैरानी से स्लोमी को देख रही थी, क्योंकि स्लोमी बेख्तियार आका सुबहानी की गर्दन में बाहें डालकर उस कदावर पहाड़ की बुलंदी से लटक रही थी और उसके चेहरे को चूमते हुए दीवानावर कह रही थी, तुम जुर्रत और दिलेरी की जिंदा मिसाल हो, इंसानी अजमत का निशान हो। मैं तुम्हारे लिए मर जाना चाहती हूँ, मुझे अपने बाजुओं में लेकर मार डालो। आका ने उसे दोनों बाजू में उठाकर अपने चट्टान से सीने से लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए तमगाए जुर्रत हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डेक पर उतरने वाले हेलीकॉप्टर का गर्दिश करता हुआ पंखा थम गया था। उसमें से मुसल्लह अफराद बाहर आ रहे थे। फिर वो डेक के आखिरी सिरे पर सोनिया को देखकर रुके। उसका मतलब ये था कि वो सोनिया को पहचानते थे। दुनिया की दो बड़ी तंजीमों का कोई फर्द ऐसा ना था जो उसे और मुझे पहचानता ना हो। हेलीकॉप्टर से आने वाले मुसल्लह अफराद के एक लीडर ने सोनिया के सामने पहुंचकर अपनी जेब से एक कागज निकाला, फिर उसे सोनिया की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगी। लिखा था, मादाम सोनिया, मास्क मैन आज भी आपका दोस्त है। आपसे दोस्ताना अंदाज में रसवंती का मुतालबा करता है। आप उस हिंदुस्तानी दुशीज़ा को मेरे आदमियों के हवाले कर दें। मेरे ये तमाम मतहत गूंगे हैं, इनकी आंखों पर आईलेंस चढ़े हुए हैं। रसवंती और फरहाद साहब उन्हें टेलीपैथी के जरिए ट्रैप नहीं कर सकेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बहरी जहाज में हंगामा ना करें। ये लोग हर हाल में रसवंती को हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। फ़कत मास्क मैन। सोनिया ने उसके हाथ के कई पुर्जे किए, फिर उन पुर्जों को अपनी हथेली पर रखकर उस लीडर के मुंह की तरफ फूंक दिया। हाथ के पुर्जे उसके चेहरे के सामने मक्खियों की तरह उड़ने लगे। फिर वो बोली, पूरे जहाज की तलाशी लो, रसवंती मिल जाए तो उसे ले जाओ। वो नागवारी से सोनिया को देखने लगा। वो बोली, जानते हो, वो जो भी समंदर में डुबकियां लगा रहा था और जिसे सुपर मास्टर का हेलीकॉप्टर डूबने से बचा रहा था, वो कौन है? लीडर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। सोनिया ने कहा, वो बायोनिक मैन था, यहाँ रसवंती को हासिल करने आया था, मगर मेरे इस मोहसिन आका सुबहानी ने उसे समंदर में फेंक दिया। लीडर ने बेयकीनी से आका को सर से पैर तक देखा। आका ने स्लोमी की जुबान में उससे पूछा। स्लोमी के दिमाग ने हस्बे हदायत तर्जमा सुनाया। आका ने उसे पूछा था, ये हेलीकॉप्टर वाले क्या चाहते हैं? स्लोमी ने उसे बताया कि रसवंती नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की टेलीपैथी जानती है, इसलिए दो बड़ी तंजीमें उसे हासिल करने के लिए इतने बड़े हंगामे कर रही हैं। आका ने पूछा, क्या रसवंती इस जहाज में मौजूद है? नहीं, हम उसे सिकंदरिया में छोड़कर आए थे। आका, मैं तुम्हें इसके मुतालिक बाद में बताऊं, फिलहाल तो बायोनिक मैन के बाद ये लोग मुसीबत बनकर आ गए हैं। वो लापरवाही से बोला, मुसीबत बनने तो फिर देखा जाएगा। उनकी बातों के दौरान वो लीडर कागज पर कुछ लिख रहा था। उसने वो कागज सोनिया को दिया। इसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मोहसिन आका सुबहानी की जुबान समझता हूँ। उसके साथ बातें करने वाली लड़की ने नदास्तगी में ये तस्दीक कर दी है कि यहाँ सचमुच रसवंती नहीं है। फिर भी हम एहतियातन इस जहाज की तलाशी लेने के बाद मुतमईन होकर वापस जाएंगे। सोनिया ने इस कागज को मुट्ठी में बेचकर समंदर में फेंक दिया। लीडर अपने साथियों के साथ जहाज के निचले हिस्से में रसवंती को ढूंढने चला गया। दो मुसल्लह जवान हेलीकॉप्टर के पास पहरा देने के लिए मौजूद थे। सोनिया, स्लोमी और आका नीचे जाने लगे। सोनिया ने जीने से उतरते हुए स्लोमी से पूछा, ये मुंसेवरी कहाँ चली गई? मैं मुंसेवरी के पास पहुंच गया। वो अपने कैबिन के अंदर दरवाज़ा बंद किए ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर वालों से रब्ता कायम कर रही थी। थोड़ी देर बाद रब्ता कायम हो गया। मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, मुझे इस तरह नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? ओवर। दूसरी तरफ से जवाब मिला, मादाम, थोड़ी देर पहले मैंने मजबूरन तुमसे रब्ता कायम किया था। हेलीकॉप्टर को जहाज के अर्शे पर उतारने के लिए तुम्हारे ताउन की ज़रूरत थी, मगर हमारा मकसद पूरा ना हुआ। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रसवंती तुम्हारे जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच गई होगी। बहरहाल इस वक्त हम बायोनिक मैन को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। रसवंती मुझे अपना मामूल बनाकर इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकती है, इसलिए मुझे एक गोशे में बिठा दिया गया है। मेरा एक साथी मुझ पर रिवॉल्वर ताने मेरे सामने बैठा है। जैसे ही रसवंती मेरे जरिए कोई गड़बड़ करना चाहेगी, यहाँ मुझे गोली मार दी जाएगी। अगर रसवंती ने मुझ पर कर्म किया और कोई गड़बड़ न की तो मुझे किसी साहिल पर उतार देने के बाद फिर इस हेलीकॉप्टर का कोई फ़र्द तुमसे बात नहीं करेगा। ओवर। मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। सोनिया मुझे ज़रूर छेड़ेगी। यहाँ मेरे लिए इमदाद पहुँचना चाहिए। ओवर। इस बार बायोनिक मैन की आवाज़ सुनाई दी। वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ ठहर ठहर कर बोल रहा था, मैं आका को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम अपना सफ़र जारी रखो, ये मालूम करो वो कौन है, कहाँ जा रहा है।
تم بھی وہیں جاؤ، میں تم سے رابطہ قائم کروں گا، میں پھر وہاں پہنچ جاؤں گا، اب میں رسونتی کو اس کی لاش پر سے گزر کر لاؤں گا، اوور اینڈ آل۔ منصوری ٹرانسمیٹر کو آف کر کے پرس میں رکھتے ہوئے سوچنے لگی، بڑی مشکل ہے، ابھی سونیا کے غرور کی کوئی حد نہ ہوگی، میں مصلحتاً دوستی کرنا چاہوں گی تو وہ حقارت سے دھتکار دے گی، میں کیا کروں؟ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ موجودہ حالات سے نپٹنے کے لیے کئی طرح کی تدبیریں اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ پھر اسے یہ تدبیر پسند آئی کہ آقا سبحانی سے دوستی کرے، اسے اپنی جوانی کی سوغات پیش کرے۔ اسے اپنے آپ پر ناز تھا، وہ بائنک مین اور آقا سبحانی جیسے درندوں کو اپنے کالے شباب سے کالے جادو کی طرح تسخیر کر لیتی تھی۔ اس نے کال بیل کے ذریعے خادم بیگ کو طلب کیا۔ وہ خادم بیگ کو اپنا جاسوس بنا کر یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آقا کب اپنے کیبن میں سونے کے لیے جائے گا۔ مجھے خیال آیا کہ سونیا، سلومی اور آقا فتح کی خوشی میں کھانے بیٹھے ہوں گے تو خادم بیگ ان کے کھانوں میں وہ دوا نہ ملا دے۔ میں اس ملازم کے دماغ میں پہنچ گیا۔ کچن کے گوشے میں خادم بیگ سہما ہوا کھڑا تھا اور سونیا اسے کہہ رہی تھی، تم نے اس کالی عورت کے عاشق کا انجام دیکھ لیا، کہو تو تمہیں بھی سمندر میں پھینک دیا جائے۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم کرو، میں وہ دوا اور $10,000 تمہیں دے دوں گا، میری جان بخش دو، میں تمہارا غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں۔ $10,000 بھی تم رکھ لو، وہ دوا مجھے دے دو۔ وہ فوراً ہی کچن سے ملحقہ ایک کمرے میں گیا، پھر وہاں سے دوا کی وہ شیشی لا کر سونیا کو دے دی۔ وہ اسے اپنے پرس میں رکھتی ہوئی بولی، تم ایک کام کرو اور کرو گے، جب وہ کالی عورت کھانے پینے کا آرڈر دے تو کھانے پینے کی ٹرے میرے پاس لانا، میں یہ دوا ڈال کر دوں گی، پھر وہ ٹرے اس کے پاس پہنچانا۔ خادم بیگ نے وعدہ کیا۔ سونیا وہاں سے چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں بڑی چہل پہل تھی۔ ایک نوجوان ہاتھ میں گٹار لیے آقا سبحانی کی شان میں ایک گیت گا رہا تھا، ایک عورت رقص کر رہی تھی، ہال میں بیٹھنے والے آرکیسٹرا کی دھن کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر تالیاں بجا رہے تھے۔ سلومی مسکرا رہی تھی اور آقا اسے بڑے پیار سے چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا ان کے پاس آ کر کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں نے رسونتی کے لہجے میں سونیا سے کہا، سونیا، میں خاموشی سے یہ سارے تماشے دیکھتی رہی، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ تھا اس لیے خاموش رہی، اب مجھے سونے کی اجازت دو، مگر اس سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آہستہ آہستہ آقا سبحانی کو خریدنے کی کوشش کرو، معلوم کرو وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہ تجسس ہے، سلومی آقا کے بہت قریب ہو گئی ہے، کیوں نہ اس سے کام لیا جائے۔ نہیں، میں سلومی کی سوچ اچھی طرح پڑھ چکی ہوں، وہ آقا کے لیے ایسی دیوانی ہو رہی ہے، اسے کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا۔ آقا کے ہاتھوں میں کھیلنے والی ہمارے لیے سنجیدگی سے کام نہیں کر سکے گی، اسے ابھی الگ ہی رکھو، یہ کام تم ہی کرو۔ سونیا راضی ہو گئی۔ میں اس بحری جہاز سے واپس آ گیا۔ ریل گاڑی تھائی لینڈ کے کسی سرحدی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ کیبن کی دوسری برتھ پر بینی اور شرلک بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ میری آنکھ کھلتے ہی بینی مسکرانے لگی۔ نہ مسکراؤ، تمہارے بھائی صاحب پھر مراقبے میں چلے جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا، کافی پینے کے لیے مل جائے تو اتنی جلدی واپس نہیں جاؤں گا۔ بینی ایک پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے بولی، بھائی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ادھر سونیا کی طرف خیریت ہے۔ ہاں، ابھی خیریت ہے، مگر میری وجہ سے تم دونوں کی خیریت نہیں ہے، ابھی تک جاگ رہے ہو۔ میں نے اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ تھائی لینڈ کے وقت کے مطابق 1:25 ہوئے تھے۔ میں بینی کے ہاتھ سے کافی لے کر پینے لگا۔ اس نے فرمائش کی کہ میں بحری جہاز کے واقعات سناؤں۔ میں نے کہا، 10 منٹ انتظار کرو، میں ذرا رومانہ کی خیریت دریافت کر لوں۔ میں نے کافی کی ایک چسکی لی اور رومانہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آرام سے سو رہی تھی۔ اس کے خواب دیدہ دماغ نے بتایا کہ وہ کوالالمپور کے انٹرکون کے ایک کمرے میں بخیریت ہے۔ صبح 7 بجے کی فلائٹ سے وہ چیانگ شیکا کی ٹیم کے ساتھ نیپال جائے گی۔ میں نے پوچھا، چیانگ شیکا کا رویہ کیسا ہے؟ وہ بولی، بظاہر شریفانہ رویہ ہے، بیچارہ مجھے دیکھ دیکھ کر للچا رہا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ جب تک صبر کرتا ہے کرنے دو، اس پاگل کتے کے گلے میں ماسک میں نے زنجیر ڈال کر رکھی ہے۔ فراد، میں نے سوچا ہے کہ نیپال پہنچنے تک اس سے ہلکا ہلکا رومانس شروع کر دوں گی، اس طرح وہ آگے بڑھے گا تو مجھے جھگڑا کر کے اس کی ٹیم سے فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ملاقات کروں گا، آرام سے سوتی رہو۔ کافی کی پیالی خالی ہو گئی۔ میں نے پیالی کو ٹرے پر رکھتے ہوئے بینی کو رومانہ کی خیریت بتائی، پھر بحری جہاز کے واقعات سنانے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ 2 بجے میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، میں صبح آؤں گا۔ بینی میرے ساتھ دروازے تک آ کر بولی، مونا تو سو گئی ہوگی، میں اس کا خیال پڑھ کر معلوم کر لوں گا، اگر وہ سو رہی ہو تو اچھا ہے، نیند کی حالت میں اٹھ کر دروازہ کھولے گی تو پھر اپنے بستر پر جا کر سو جائے گی۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ کبھی سوچے گی بھی نہیں کہ رات کو اس نے نیند کی حالت میں دروازہ کھولا ہوگا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی، بھائی، آپ ٹیلیپیتھی کے کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں، بائی گاڈ، بڑا مزہ آتا ہے۔ میں مسکراتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا۔ بینی نے شب بخیر کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت ٹرین چلنے لگی تھی۔ میں ایئر کنڈیشنڈ کوچ کی راہدری میں کھڑا ہوا تھا۔ راہدری کے دونوں طرف مختلف کیبن تھے جن میں مسافر آرام کر رہے تھے۔ راہدری دور تک سنسان تھی۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے مونا کے دماغ کو ٹٹولا۔ وہ کیبن میں نہیں تھی، بوفے کار میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھ جیسے اجنبی کے ساتھ کیبن میں رات نہیں گزارے گی۔
بوفے کار میں صبح تک بیٹھی رہے گی۔ میں بوفے کار کی طرف جانے کے لیے راہداری سے گزرنے لگا۔ اس کے پاس کے کیبن بالکل خاموش تھے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار عیاشی کی نیند سو رہے تھے۔ ایک کیبن کے قریب سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک گیا۔ اس کیبن کے دروازے پر اندر سے دھکا لگا تھا۔ ٹرین تیز رفتاری سے کھٹ کھٹاکھٹ کا شور مچاتی بھاگی جا رہی تھی۔ اتنے شور میں کیبن کے اندر کی آواز سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔ اس دروازے کو رہ کر دھکے لگ رہے تھے۔ یہ اندازہ ہوا کہ اندر 2 یا 2 سے زیادہ ہستیاں جدوجہد میں مصروف ہیں۔ میں بلا تعمل دروازے پر دستک دینے لگا۔ دروازے کے پیچھے جیسے جدوجہد تھم گئی تھی۔ شاید وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے دوبارہ دستک دی، پھر سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ سگریٹ کا تیسرا کش لگاتے ہی دروازہ ذرا سا کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا سر مونڈا ہوا تھا، آنکھیں سرخ جیسے انگارہ تھیں، بڑا ہی خون آشام درندہ لگ رہا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کمزوروں کے دل دہل جاتے۔ اس کا ہاتھ دروازے کے سرے پر تھا تاکہ وہ ذرا سا کھلا رہے اور میں اندر نہ جھانک سکوں۔ وہ گھرا کر بولا، کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر اس کی سلگتی ہوئی آنکھ کو اچانک ہی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ایک دم سے تل ملا گیا۔ دروازہ ذرا سا اور کھلا۔ میں نے ایک دھکے میں اسے پوری طرح کھول دیا۔ آگ کی جلن سے وہ سنبھلنے نہ پایا تھا، اس لیے دروازے کے ساتھ دھکا کھاتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اندر ایک برتھ پر 10 برس کا ایک لڑکا سو رہا تھا۔ دوسری برتھ پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ شاید وہ بچے کی ماں تھی۔ وہاں تو سکون ہی سکون تھا۔ گزرے ہوئے کسی ہنگامے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ سر منڈا غصے سے بولا، یہ کیا بدماشی ہے؟ شریفوں کے کیبن میں گھس آئے ہو؟ میں ریلوے پولیس کو کال کروں گا۔ میں نے کہا، میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ دروازے پر اندر سے دھکے لگ رہے ہیں۔ کیا تم دھکے مار رہے تھے؟ ہاں، یہ چٹخنی جام ہو گئی تھی۔ میں دروازے کو دھکے مار کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بڑا معقول جواب دیا تھا، مگر بھلا ہو ٹیلیپیتھی کا، وہ اندر کے جھوٹ کو اگل دیتی ہے۔ وہ سرخ آنکھوں والا سر منڈا اندر سے اضطراب میں مبتلا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں بند چاقو کو تھامے ہوئے تھا۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، میں خطرے کی بو سونگھ کر آیا تھا۔ مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو پریشان کیا، سوری۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ بھی دروازے تک آنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت میں نے اچانک گھوم کر ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ان کی آواز کے ساتھ اس کا منہ اوپر اٹھا۔ میرا دوسرا گھونسا اس کی تھوڑی پر پڑا اور پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا اس عورت کے اوپر جا گرا۔ وہ کم از کم 2.5 من کا آدمی ضرور ہوگا۔ اس کا بوجھ پڑنے کے باوجود عورت بیدار نہیں ہوئی، بس ذرا سا کسمسا کر رہ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت بے ہوش پڑی ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک کھٹاکے کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ میں چاقو کھل گیا تھا۔ میں ٹوائلٹ کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی بھلائی کے لیے مجھے ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ میں باہر جا کر اسے قانون کے حوالے نہ کر سکوں۔ اس نے یک بیک حملہ کیا۔ وہ دوسروں کے لیے ناگہانی حملہ ہو سکتا تھا، مگر مجھے تو اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ میرے جسم پر کہاں اور کس لمحے چاقو اتارنا چاہتا ہے۔ چاقو اتر گیا۔ اتنا بھرپور وار تھا کہ چاقو کا پھل ٹوائلٹ کی لکڑی کی دیوار میں کھپ گیا۔ اسی وقت ٹوائلٹ کے اندر سے کسی لڑکی کی سہمی ہوئی سی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی، نہیں ہیلپ۔ اس نے شاید ہیلپ کہتے ہی اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا تھا، یا پھر کسی نے جبرن اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ وہ سر منڈا فوراً ہی لکڑی کی دیوار سے چاقو نہ نکال سکا۔ میں نے اس کی چکنی کھوپڑی پر ایک چپت لگا کر ایک زور کی پھونک ماری۔ میں ایسا دیو نہیں ہوں کہ کسی کو پھونک سے اڑا دوں۔ وہ اس کی کھوپڑی میں ٹیلیپیتھی کی پھونک تھی۔ وہ بدحواسی میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ خیال ہانی پھر اسے آگے لائی تاکہ میرا گھونسا اس کی ناک پر پڑے۔ وہ ناک پکڑ کر بیٹھنے لگا۔ میں نے اس کے پیٹ پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ بیٹھنے سے پہلے فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ سر منڈا ایسا نازک اندام نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے مار کھاتا چلا جاتا۔ میری خیال خوانی سے مار رہی تھی۔ وہ ایسا موقع نہ تھا کہ میں ٹیلیپیتھی کو ایک طرف رکھ کر اسے مردانہ وار مقابلہ کرتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اچھی خاصی جنگ ہوتی۔ جوڑ توڑ کے مقابلے میں اس کوچ کے تمام مسافر بیدار ہو جاتے، بڑا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس لیے میں خاموشی سے نپٹ رہا تھا۔ میں نے اس کی ننگی کھوپڑی پر ایک ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا، ٹوائلٹ میں کون ہے؟ میرے اتنے زبردست حملوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں مقابلے پر ٹھہر سکتا تھا، مگر سوچ رہا تھا اگر لڑائی جاری رہی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ میرا مقابل اب تک خاموشی سے لڑ رہا ہے، شاید یہ معقول رشوت لے کر اس طرح خاموشی سے چلا جائے۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ناک سے خون بہتا ہوا ہونٹوں اور تھوڑی پر پھسل رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، دوستی کر لو، میں دوستوں کے لیے جان دیتا ہوں، تمہارے کسی برے وقت میں کام آؤں گا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ٹوائلٹ میں کون ہے؟ ایک لڑکی ہے، وہ بہت ڈرپوک ہے۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ شور مچائے گی تو میں اس کی ماں اور اس کے بھائی کو قتل کر دوں گا، اس لیے وہ منہ دبا کر ٹوائلٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میری بات مان لو، اس معاملے میں نہ پڑو۔ تم جتنی بھی رقم کا مطالبہ کرو گے میں 1 گھنٹے کے اندر ادا کر دوں گا۔ میں نے کہا، وہ عورت کسمسا رہی ہے، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو۔ اور دانت پیس کر سخت لہجے میں بولا، میں کہتا ہوں
میں کہتا ہوں اس معاملے میں نہ پڑو۔ میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر لگائی۔ وہ دوسری طرف الٹ کر درندے کی طرح ٹکرانے لگا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہارے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے پڑے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میں اس کے حملوں سے کیسے بچ جاتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کے دوران اچانک ہی میری ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کر مجھے گرانا چاہا۔ اس سے پہلے ہی میں اچھل کر اس کی ٹانگوں پر سوار ہو گیا۔ میرے بوجھ سے اس کے گھٹنے جیسے ٹوٹنے والے تھے۔ بے اختیار اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں دوبارہ اچھل کر ایک قدم پیچھے گیا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اور ٹھوکر اس کے منہ پر لگائی۔ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ اب اس کی کھوپڑی اسے سمجھا رہی تھی کہ اس کے آگے سمندر ہے، وہ اسے عبور نہیں کر سکے گا۔ وہ سرخ سرخ دیدے پھیلا کر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی سمجھ میں نہ آیا ہوں۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھا، میز پر سے پانی کا جگ اٹھا کر بڑی فرما برداری سے اس بے ہوش عورت کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ وہ عورت پہلے ہی ہوش میں آنے کے لیے کسمسا رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے اس کی آنکھ کھل گئی، ذہن کھل گیا اور وہ اپنے حواس میں آ کر کیبن کے اس ماحول کو سمجھنے لگی۔ اس نے اپنے دشمن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے دماغ میں یہی بات آئی تھی کہ دشمن اب 1 سے 2 ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ اب اپنے دشمن کے بگڑے ہوئے حلیے سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کی بے ہوشی کے دوران یہاں کیسی جنگ ہو چکی ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی، ممتا بھرے لہجے میں بولی، بیٹا تم کون ہو؟ میں آپ کی طرح ایک مسافر ہوں۔ شاید آپ بے ہوش ہونے سے پہلے ایسی جدوجہد میں مصروف تھیں کہ دروازے پر دھکا لگنے کے باعث مجھے یہاں خطرے کا احساس ہو گیا۔ ویسے آپ بے ہوش کیسے ہو گئی تھیں؟ اس شیطان نے میرے سر پر چاقو کا دستہ مارا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا۔ وہاں ایک نومر نوجوان لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو دبائے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر تیزی سے اٹھ کر ٹوائلٹ کے اندر گئی۔ لڑکی ماں کو دیکھتے ہی دوڑ کر لپٹ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، ممی مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو تبکتے ہوئے بولی، حوصلہ کرو تانیہ، اب ہم محفوظ ہیں۔ میں نے بھی اسے تسلی دی، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اپنی ممی کے ساتھ جا کر وہاں بیٹھو۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ٹوائلٹ سے باہر آئی، پھر اس دشمن کے خون آلود چہرے کو دیکھ کر چیخ مارتی ہوئی ماں سے لپٹ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو بہت ہی بزدل ہو، دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ وہ اپنی ممی کے سینے میں منہ چھپا کر بولی، میں اسے نہیں دیکھوں گی، اسے بھگا دو، یہاں سے بھگا دو۔ پہلی بار میں کسی کا اس طرح بگڑا ہوا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اس کی ممی سے کہا، خاتون اگر اپنے دشمن سے کوئی حساب کتاب رہ گیا ہو تو میں آپ کے سامنے اس کا محاسبہ کرتا ہوں، ورنہ تانیہ سہمی ہوئی ہے، میں اس شخص کو باہر رخصت کر کے آؤں گا۔ نہیں بیٹے، مجھے اس بدماش سے کچھ لینا دینا نہیں، تم اسے قانون کے حوالے کر دو۔ دیکھیے قانون کا چکر بہت لمبا ہوتا ہے، میں ایک مسافر ہوں، آپ کو اس مصیبت سے بچا سکتا ہوں، لیکن تھانے پولیس کے چکر میں نہیں پڑ سکتا۔ تم جو چاہو کرو، مگر اس منحوس کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے دروازہ کھول کر منحوس کو باہر بلا لیا۔ وہ اپنے رومال سے چہرے کا لہو پونچھتا ہوا میرے ساتھ راہدری میں چلتا ہوا بولا، دوست تم خواہ مخواہ اس پھڈے میں پڑ رہے ہو، یقین کرو میں تمہیں بڑی سے بڑی رقم دوں گا، تم اس کیبن کا راستہ بھول جاؤ۔ مجھے رقم نہیں چاہیے، اتنا بتا دو کہ ان لوگوں سے کیا چاہتے ہو۔ کچھ نہیں، ہماری خاندانی دشمنی ہے، تم اپنے چہرے اور ڈیل ڈول کے مطابق جانوروں کے خاندان سے لگتے ہو، اور وہ معزز گھرانے کے لوگ ہیں۔ وہ گھرا کر مجھے دیکھنے لگا، میں سمجھ گیا کہ وہ آسانی سے سچ نہیں بولے گا۔ ہم آخری کیبن سے مڑ کر کوچ کے دروازے پر آ گئے۔ میں نے کہا، میں آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں یہ دروازہ کھول رہا ہوں، تم مجھے چلتی گاڑی سے باہر پھینک کر مجھ سے پیچھا چھڑا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا اور دروازے سے زیادہ اس کا کھلا ہوا ذہن میری خیال ہانی کی ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دینے سے پہلے میری گردن پر کراٹے کا ہاتھ مارنا چاہا، مگر اس کی کھڑی ہتھیلی دروازے پر پڑی۔ ٹرین پتہ نہیں کتنی رفتار سے بھاگی جا رہی تھی، تیز ہوا کے جھونکے ہمیں سوکھے پتوں کی طرح اڑا دینا چاہتے تھے۔ میں نے اس کی ہتھیلی پر زور سے کوہنی ماری، وہ پسلی کو پکڑ کر مجھ پر جھکا، میں بیٹھ گیا اور وہ مجھ پر اوندا ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر دھوبی پاٹ کا داؤ آزماتے ہوئے اپنے کاندھے پر سے اسے گزارتے ہوئے باہر پھینک دیا۔ اس کی چیخیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ میں نے اپنا لباس درست کرتے ہوئے بوڑھی عورت کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ تانیہ کہہ رہی تھی، ممی آپ وہ کاغذات جلا کر پھینک دے، نہیں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ تانیہ دنیا میں ڈر کر جینے والے کتوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میں نے وہ کاغذ تمہارے چچا کے حوالے کر دی یا انہیں جلا ڈالا تو پھر تمہیں اپنے مرحوم باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گی کہ میری ان سے شادی ہوئی تھی اور تم ان کی بیٹی ہو۔ حوصلہ رکھو، خدا ہماری مدد کر رہا ہے، ایسا نہ ہوتا تو وہ اجنبی فرشتہ بن کر یہاں ہماری مدد کو نہیں آتا۔ تانیہ گھبرا کر بولی، ممی وہ اجنبی پھر آئے گا۔ نہیں، اب دروازہ نہ کھولیں، مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے، اب دروازہ نہ کھولیں۔ میں نے مسکرا کر سوچا، میرا فرض ادا ہو گیا، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ اب میں اس معاملے میں نہ پڑوں۔ میرے تجربات شاہد ہیں کہ جس معاملے میں پڑتا ہوں وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ رات سونے اور آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آرام کرنے کا خیال آیا تو منا خیالوں میں آ گئی،
اس کی پارسائی نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کس الو کے پٹھے نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ خطرناک مجرموں کے ماحول میں رہ کر کام کرے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سپر ماسٹر کے حکم سے اس کی باقاعدہ نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سپر ماسٹر کے حکم سے اس کی باقاعدہ نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے۔ شاید پہلی بار اس کا دعویٰ غلط ہو رہا تھا۔ وہ میرے کیبن میں آ کر پھنس گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں اس لڑکی کو جبراً اس کے مزاج کے خلاف حاصل نہیں کروں گا۔ ویسے کوئی کسی کی کہاں تک نگرانی کر سکتا ہے؟ وہ بے حد حسین تھی اور بدن کے نشیب و فراز توبہ شکن تھے۔ کوئی بھی اسے لوٹ کا مال سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہی ہوا۔ وہ بوفے کار میں بیٹھ کر صبح کرنا چاہتی تھی، مگر وہاں ایک عاشق مزاج نوجوان اس کی میز کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے راہ و رسم بڑھانے کے لیے بازاری انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ مونا نے دھمکی دی، مجھے تنہا نہ سمجھو، میرے محافظوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارا قیمہ بنا کر رکھ دیں گے۔ وہ بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا، کہنے لگا، میں اس دنیا میں تنہا ہوں، میرے مرنے پر کوئی نہیں روئے گا، البتہ میرے ہاتھوں سے تم مر گئیں تو بیچارے بہت سے عاشق تمہاری جوانی کا ماتم کریں گے۔ وہ بل ادا کرنے کے بعد غصے سے اٹھ کر کیبن کی طرف آنے لگی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس سے پہلے اپنے کیبن میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے مونا کی سوچ پڑھی۔ اب اس کے پیچھے ایک کی بجائے دو آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی پریشان ہو کر بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو مونا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، مسکراتی رہو اور کیبن کے دروازے پر پہنچ کر ان میں سے ایک عاشق کو اندر آنے کی دعوت دو۔ وہ خوش ہو گئی، میری ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ میں ٹوائلٹ کے اندر چلا گیا۔ اسی وقت وہ کیبن کا دروازہ کھولتی ہوئی مسکرا کر بولی، میں کسی ایک کے ساتھ اس کیبن میں رہ سکتی ہوں۔ جو شروع سے اسے چھیڑ رہا تھا وہی آگے بڑھا۔ مونا اندر آ گئی۔ عاشق صاحب نے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر کیبن کا جائزہ لیا، وہاں کسی کو نہ پایا تو اطمینان سے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ مونا میری ہدایت کے مطابق اٹھلاتی ہوئی بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ آہٹ پاتے ہی وہ تیزی سے گھوما، میرا ہاتھ بھی گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنا توازن نہ سنبھال سکا، مونا کے قدموں کے پاس جا گرا۔ مونا نے اس پر تھوک دیا۔ وہ اچھا ہٹا کٹا جوان تھا مگر بزدل تھا۔ ایک ہاتھ پڑتے ہی گگیانے لگا، مجھے معاف کر دو، میں یہاں بری نیت سے نہیں آیا ہوں۔ میں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اسے اپنی بہن سمجھ کر آئے ہو۔ جاؤ بیٹے، فیڈر سے دودھ پی کر تم سو جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ تیر کی طرح وہاں سے نکلا۔ مونا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ میں بھی اس کے لیے ایک اجنبی ہوں۔ جب میں نے دروازہ بند کیا تو اس کی ہنسی پر بریک لگ گیا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ وہ مجھے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ سنجیدہ تو ہے مگر میری موجودگی سے پریشان نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری برتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران وہ سوچ رہی تھی، فرحاد نے سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری حفاظت کرے گا، مگر اس اینتھونی نے میری حفاظت کی۔ کیا فرحاد نے مجھے پیش آنے والے خطرے سے اینتھونی کو آگاہ کر دیا تھا؟ نہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرے سامنے فرحاد موجود ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں مداخلت کی، آرام سے برتھ پر لیٹ جاؤ۔ وہ اپنی دھن میں سوچتی جا رہی تھی۔ ماسٹر نے مجھے اس کیبن میں بھیجتے وقت کہا تھا کہ میں اینتھونی کو اپنی آواز نہ سناؤں، اور میری آنکھیں چھپانے کے لیے مجھے یہ آئی لینس پہنایا گیا تھا۔ ایسی احتیاطی تدابیر صرف فرحاد کے ڈر سے کی جاتی ہیں۔ مجھے اس کیبن میں آتے ہی شبہ ہوا تھا، مگر اس اینتھونی نے یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیا تھا کہ اس نے میری آواز اسکندریہ سے آتے وقت طیارے میں سنی تھی، اور وہ آواز سے چھپی ہوئی شخصیتوں کو پہچان لیتا ہے۔ مگر یہ آئی لینس کیوں؟ میں تو اس کے متعلق پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، مسٹر اینتھونی، تم نے کہا تھا کہ تم نے طیارے میں میری آواز سنی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھے آواز سے پہچان لیتے، لیکن ماسٹر نے مجھے یہ آئی لینس پہننے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزی کی آنکھیں بھوری تھیں اور تم روزی کے میک اپ میں ہو۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ میں نے معقول جواب دیا تھا مگر وہ اندر سے مطمئن نہیں تھی۔ ایک شبہے نے جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر، تم بھی میک اپ میں ہو، یہ تمہارا اصلی چہرہ نہیں ہے۔ شاید اس دنیا میں ہر جگہ ملاوٹ پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ میں بھی ملاوٹ ہو، مگر تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ ذرا جھنجھلا کر بولی، کیسے سو جاؤ؟ میں نہیں جانتی کہ تقدیر مجھے کس کے پاس لے آئی ہے۔ تم نے میری اصلیت جان لی، اس لیے مطمئن ہو۔ تمہیں بھی میرے اطمینان کے لیے اپنی اصلیت بتانی چاہیے۔ تمہارے ماسٹر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جس اینتھونی کے پاس جا رہی ہو اس کا اصل چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ کیا تمام عمر میک اپ میں منہ چھپائے رہتے ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نا، آرام سے سو جاؤ۔ اور میں کہہ چکی ہوں کہ اجنبیت ختم کر دو، اپنا چہرہ دکھا دو۔ کیا چہرہ دکھانے سے اجنبیت ختم ہو جائے گی؟ کیا تم پورے اطمینان اور اعتماد سے سو سکو گی؟ ہاں، سو سکوں گی، بشرطے کہ تمہارا چہرہ خوفناک نہ ہو۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے ایک سوال کیا، تم کہہ رہی تھی کہ فرحاد سے تمہاری اچھی واقفیت ہے، کیا اس نے تم سے دماغی رابطہ قائم نہیں کیا؟
تم مجھے ٹال رہے ہو؟ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دماغی رابطہ قائم ہو تو فرحات سے میری اصلیت معلوم کر لو۔ وہ تھوڑی دیر تک گہری اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں بدستور آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور اس کی الجھی ہوئی سوچوں کو پڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا کہ اس کے سامنے فرحاد علی تیمور ہے۔ پھر وہ ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے بولی، کیا تمہارا دوست فرحاد اپنوں کے سامنے آ کر بھی منہ چھپاتا ہے؟ بعض حالات میں ان اپنوں کے سامنے منہ چھپاتا ہے جو خود اس بیچارے سے اپنائیت کو ظاہر کرتے ہیں، مگر وہ اپنے اندر کی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں۔ کیا مونا بھی دل کی باتیں چھپاتی ہے؟ ہاں، میں بے اختیار ہاں کہتے ہی گڑبڑا گیا، کیونکہ میں انتونی کی حیثیت سے یہ نہیں جان سکتا تھا کہ مونا فرحاد سے اپنے دل کی دھڑکنیں چھپا رہی ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میں ایک پردہ ہوں اور وہ ابھی اس پردے کو اٹھا کر اس کے پیچھے فرحاد کو دیکھ لے گی۔ عورت جب شکی ہو جاتی ہے تو اس شک کو مٹانے کے لیے پکی ہو جاتی ہے۔ اس کا پکا اعتماد متزلزل نہیں ہوتا۔ اس نے میری برت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، بڑی نرمی اور اعتماد سے میرے ایک ہاتھ کو تھام لیا، پھر سرگوشی میں جیسے دور سے بولی، فرحاد۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ بہت ہو چکا، اب نہ میں چھپ سکتا تھا اور نہ چھپنے دینا چاہتی تھی۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے اس کی طرف کروٹ بدل کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا، پھر آہستگی سے بولا، ہاں میں فرحاد ہوں، تم سے اس لیے چھپ رہا تھا کہ میری موجودگی سے تمہاری الجھنیں بڑھ جاتی۔ تم بظاہر مطمئن رہتی کہ میری پناہ میں محفوظ ہو، مگر تمہارا دل ڈرتا کہ میں مرد ہوں، تم سمجھتی ہو نا؟ میں کیا بتاؤں، تم اپنے اندر جس طرح اپنے آپ سے لڑتی رہتی ہو، اس لڑائی کا سب حال میں جانتا ہوں۔ اب اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں کی پناہ میں لرزنے لگے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر وہ مجھے اجنبی سمجھ کر ہی کیبن میں وہ رات گزار لیتی تو ہر لمحہ یہ دھڑکا نہ رہتا کہ میں اس کے بہت قریب رہ کر اس کے چور جذبوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اور جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا تھا، جیسے نہ چھڑاتی تو ان ہاتھوں کے ساتھ سراپا میرے ہاتھوں میں چلی آتی۔ وہ پلٹ کر اپنی برت پر گئی، پھر ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے اینتونی کے روپ میں مجھ پر ظلم کیا تھا۔ وہ مجھے یاد دلا رہی تھی جب پہلی بار وہ رومانہ کی جگہ روزی کے میک اپ میں یہاں آئی تھی اور اپنی آواز اور لہجے کو مجھ سے چھپا رہی تھی، تو میں نے اسے یکبارگی اپنی آغوش میں سمیٹ کر اس کے مزاج کے خلاف اسے غصہ دلایا تھا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر اپنے اصلی لہجے میں بولنے لگی تھی۔ ابھی اس کی شکایت سن کر میں نے صفائی پیش کی، دیکھو مونا، اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ تم مونا ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مرضی کے خلاف کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر تم انصافاً اس سچویشن کو سمجھو۔ تم پر اسرار بن رہی تھیں اور تمہیں اسرار کے پردے سے لانے کی وہی ایک تدبیر تھی۔ وہ منہ پھیر کر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کے دماغ کی اسکرین پر وہی منظر تھا۔ وہ میرے شکنجے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور مجھے بے نقط سنا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس تصوراتی منظر کو برداشت کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یقین کرو مونا، میں آج بھی تمہاری عزت کرتا ہوں۔ وہ جو کچھ بھی ہوا محض ایک دوسرے کی اجنبیت کے باعث ہوا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم مونا ہو تو مجھے بے حد ندامت محسوس ہوئی، کیونکہ میں اپنی زبان کا دھنی ہوں۔ تم سے کیے ہوئے وعدے پر آج بھی قائم ہوں۔ اس انجانی غلطی کو بھول جاؤ، یہاں ہمارے درمیان میرے وعدے کی دیوار حائل رہے گی۔ یہ کہہ کر میں پھر برت پر لیٹ گیا، اسے آرام سے سونے کے لیے کہہ کر کیبن کی دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔ اس کی آواز سنائی دی، میں بچی نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ تم سونے کا بہانہ کر رہے ہو، مگر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیا مشکل ہے؟ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں نہ اس کروٹ چین ہے نہ اس کروٹ۔ تم نے یہ جو پارسائی کا لبادہ اڑ رکھا ہے، تو آخر یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ تم حسین ہو، جوان ہو، میں تمہیں بارہا مشورے دے چکا ہوں کہ کسی کو اپنا جیون ساتھی بنا لو۔ میں ہرجائی ہوں، مجھے اپنے خیالوں کی جنت سے نکال دو، مگر تم نہ تو مجھے دل سے نکالتی ہو اور نہ ہی کسی کو جیون ساتھی بناتی ہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مونا، جرائم کے اس ماحول سے نکل جاؤ۔ اگر تم بدصورت ہوتی تو میں یہ مشورہ نہ دیتا، مگر جرائم کی دنیا میں زیادہ ڈاکے شباب پر ہی ڈالے جاتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گی۔ بہرحال میں کیبن کے باہر کہیں بھی رات گزار لوں گا۔ تم دروازے کو اندر سے بند کر کے سو جاؤ۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازے کو کھولا، پھر راہدری میں آ کر زوردار آواز سے اسے بند کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس کی آواز سنائی دی، فرحاد، سنو فرحاد۔ مگر میں تیزی سے بڑھتا ہوا اس کوچ سے نکل کر دوسری کوچ میں پہنچا، پھر وہاں سے بوفے کار میں آ گیا۔ مجھے غصہ نہیں آتا، میں نے صرف مونا کو سمجھانے کے لیے اور اپنے مشوروں کی اہمیت جتانے کے لیے اسے غصہ دکھایا تھا۔ میں نے کافی کا آرڈر دیا، پھر ایک سگریٹ سلگا کر اس کے کچ لگانے لگا۔ بے شک میں حسن پرست ہوں، مگر ہوس پرست نہیں ہوں۔ قدرت کا حسن ہر جگہ بکھرا پڑا ہے، اسے دیکھنا، اسے پسند کرنا، اس کی قدر کرنا ایک طرح کی شاعری ہے، کسی کسائی کا بے تقا آپریشن نہیں ہے۔ میں مونا کے حسن و شباب کا قدر دان ہوں، مگر جو پھول میرے کالر میں نہ سجے میں اسے توڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کافی آ گئی، میں نے سوچا وقت گزارنے کے لیے خیال خوانی کی جائے۔ کوالالمپور میں رومانہ بخیریت ہی آرام سے سو رہی تھی۔ بحری جہاز میں سونیا بھی اپنے کیبن میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں نے رسوندی کے لہجے میں اسے مخاطب کیا، ہیلو سونیا، کیا آقا سبحانی کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوئیں؟
وہ اپنے بستر پر لیٹ کر انگڑائی لیتی ہوئی بولی، آقا سبحانی تو ایک مما ہے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، اتنی جلدی کیا حق سمجھوں گی؟ وہ اور سلومی لیلا مجنوں بن گئے ہیں۔ اچھا تو سلومی اسی کے کیبن میں ہے؟ ہاں، وہ دونوں جیسے مجھے بھول گئے ہیں، اپنے آپ میں مگن ہے۔ آقا سبحانی تمہاری طرح ہندی زبان نہیں جانتا، تم کسی انگریز عورت کو ٹریپ کر کے انگریزی زبان کی سوچیں پڑھ لیتی ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سلومی کو ٹریپ کر کے اس کی مصری زبان کو سمجھ سکو؟ آقا بھی وہی زبان بولتا ہے، میں صرف اسی کو ٹریپ کر سکتی ہوں جو ہندی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں جانتی ہو، کیونکہ ان کے لاشعور میں ہندی زبان کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے اور سلومی ہندی نہیں جانتی۔ پھر تو مشکل ہے، میں کل تک کوئی تدبیر سوچوں گی۔ ہاں، ایک تدبیر ہے، تم فرحات سے رابطہ قائم کیوں نہیں کرتی؟ ہیرا پھیری اور چال بازی میں اس کا جواب نہیں ہے، وہ تمہیں ضرور کوئی اچھی چال بتائے گا۔ وہ کیا چال بتائے گا؟ وہ تو میری چال بگاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ تم اسے لگام نہیں دے سکتی؟ ہندوستان میں جب اس سے سامنا ہو تو اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ رسونتی اس کے جال میں پھنسنے والی لڑکی نہیں ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو میں اسے ذہنی اذیتیں پہنچاؤں گی۔ سونیا میری عاشق مزاجی سے پریشان رہتی تھی، مگر اسے یہ گوارا نہ تھا کہ رسونتی مجھے ذہنی اذیتیں پہنچانے کا چیلنج کرے۔ اس نے ناگواری سے منہ بنایا، پھر یہ سوچ کر سنبھل گئی کہ رسونتی اس کی ناگواری کی تہہ میں پہنچ رہی ہوگی۔ میں نے کہا، اچھا تم سو جاؤ، میں صبح رابطہ قائم کروں گی، اوکے بائے۔ میں سونیا کے دماغ سے نکل کر سوچنے لگا۔ سلومی کا دماغ میرے سامنے مصری زبان کا ترجمہ پیش کرتا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس لڑکی کے دماغ میں پہنچ جاؤں، لیکن وہ آقا سبحانی کے ساتھ بند کیبن میں سنسنی خیز لمحات گزار رہی تھی۔ ایسے وقت کسی کی تنہائی میں جھانکنا تہذیب کے منافی ہے۔ اب کسی دوسرے وقت ہی سلومی کے دماغ کو ٹٹولا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، 3:15 ہو چکے تھے۔ صبح ہونے تک خاموش بیٹھے بیٹھے وقت گزارنا دوبھر ہو رہا تھا۔ تفریح کے خیال سے میں کتنے ہی دماغوں کو پڑھ سکتا تھا۔ وہ ہستیاں جو مجھ سے ملتی رہیں اور بچھڑتی رہیں، انہیں میں پھر اپنے دماغ کی اسکرین پر دیکھ سکتا تھا، مگر میں اپنے شناساؤں سے کتراتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں بے مروت ہوں، اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس شناسا سے بھی دماغی رابطہ قائم کرتا ہوں، اس کی ذاتی الجھنوں میں خود الجھ جاتا ہوں۔ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے مجھے کئی سمت بھاگنا پڑتا ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ سونیا اور رومانہ ہم تھیں۔ رسونتی سے بھی اپنائیت تھی، لیکن ابھی اس سے سرد جنگ جاری تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سونیا، رومانہ اور رسونتی 3 سمتوں میں بھاگتا رہتا ہوں۔ چوتھی سمت میری اپنی ہے کہ مجھے اپنے حالات سے بھی نپٹنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر میں بچھڑنے والوں سے رابطہ قائم کروں تو اور زیادہ سمتیں بکھرتی جائیں گی اور میں بیک وقت کسی کے لیے بھی چارہ گر نہ بن سکوں گا۔ کافی کی پیالی خالی ہو گئی، میں نے دوسرا سگریٹ سلگایا۔ پہلا کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہی اس کی دھند میں روزی کا چہرہ نظر آیا۔ روزی، جس کے پیچھے مونا کا چہرہ تھا۔ وہ میز کے دوسری جانب میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر نظریں جھکا کر بولی، میں بھی جاگتی رہوں گی، یہ رت جگہ بیمانی ہے، کسی کا بھلا نہیں ہوگا، تم جا کر سو جاؤ۔ مجھے یہ سوچ کر ندامت ہو رہی ہے کہ تم جب تک جاگتے رہتے ہو مسائل سے گزرتے رہتے ہو۔ یہ تمہارے آرام کرنے کا وقت ہے اور میں تم سے تمہارا آرام اور سکون چھین رہی ہوں۔ نہیں مونا، مجھے کانٹوں کے بستر پر بھی نیند آ جاتی ہے، تم نازک بدن ہو، تمہیں کیبن میں جا کر سو جانا چاہیے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اچھا چلو، میں وہاں بیٹھی رہوں گی، تم سو جانا۔ میں کافی کا بل ادا کر کے اٹھ گیا، خاموشی سے کیبن کے طرف جانے لگے۔ بظاہر خاموشی تھی، مگر پیچھے مونا کے اندر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی تھی، وہ ایسی گھبراہٹ تھی جس میں پیار ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے، اور کسی کے لیے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ مرنے سے خوف نہیں آتا، صرف اپنے اصول ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں۔ ہم کیبن میں آگے، میں نے کوئی بات نہیں چھیڑی کیونکہ بات کرنے سے جذبے چڑ جاتے ہیں۔ میں چپ چاپ برتھ پر آ کر لیٹ گیا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ میں نے کہا، روشنی میں مجھے نیند نہیں آئے گی، لائٹ آف کر دو۔ اور پھر اندر سے کام گئی۔ لائٹ آف کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، چونکہ اس کا دل چور جذبوں سے دھڑک رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ نے لائٹ آف کرنے کے چور معنی ہی سمجھے تھے۔ بہرحال اس نے سوئچ آف کر دیا۔ تیز رفتار ٹرین ریل کی پٹری پر دھڑکنوں کی طرح بجتی جا رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی تھی۔ میں نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا، میں سو رہا ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی عقل سے کام لو، شب بخیر۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دماغ کا دریچہ کھلا رکھا اور اس دریچے سے جھانک کر اسے کیبن کی تاریکی میں دیکھتا رہا۔ میرے اس طرح سو جانے سے اسے ایک نامعلوم سی جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہتی تھی کہ میں بے رخی نہ دکھاؤں، کیونکہ اس طرح کسی بھی عورت کو اپنی بے قدری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے اپنی برتھ پر بیٹھ گئی۔ اسے کسی کل قرار نہیں تھا۔ مجھ پر اعتماد اس حد تک تھا کہ اس بند کیبن میں میرے پاس آ گئی تھی، مگر مطمئن ہو کر سو نہیں سکتی تھی۔ عجیب چیز تھی۔ پھر وہ اچانک ہی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ جذبے اندر سے آندھی کی طرح شور مچاتے ہیں اور اوپر انہیں معصومیت کے کمزور ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ناکامی پر رونا آ جاتا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، آہٹ پا کر اس نے چہرے پر سے ہاتھوں کو ہٹایا۔ ٹرین کسی آباد علاقے سے گزرتی جا رہی تھی۔ کیبن کی کھڑکیوں سے روشنیاں بھی گزرتی جا رہی تھیں۔
वहाँ अंधेरे और रोशनी की आंख मिचौली हो रही थी। वो सहम कर खड़ी होगी जैसे मैं अंधेरे की आंख मिचौली खेलने आ गया हूँ, लेकिन मैंने खिलाफ तवक्को उसके रुखसार पर एक तमाचा जड़ दिया। वो बिस्तर पर गिर पड़ी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने डांट कर कहा, चुपचाप सो जाओ। सिर्फ तुम ही एक पारसा नहीं हो। बेशक मैं हरजाई हूँ, मगर तुम्हारी लाज रखने के लिए यहाँ साबित कदम रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये अदाएं मुझे भड़का रही हैं। वो चुप हो गई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भर रही थी। मैंने कहा, देखो मोना, अगर मैं भड़क गया तो अपने वादे पर कायम नहीं रह सकूंगा। बेहतर है कि चुपचाप सो जाओ, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। आप उठोगी तो दबोच लूंगा। वो सहमी सिमटी सी पड़ी रही। मैं ख्याल होने के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन को थपकने लगा, उसकी भटकने वाली सोचों को लगाम देने लगा। उसे एक ही सोच पर लाकर ठहरा दिया कि अब उसे सो जाना चाहिए। बहुत देर तक उसके जहन को थपकते रहने के बाद वो सो गई। मैंने इत्मीनान की सांस ली, फिर आकर अपनी बर्थ पर लेट गया। मैं बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरा हूँ, मगर उस रात सबसे बड़ी आजमाइश यही थी कि हुस्न और शबाब का सांस लेता हुआ मुजस्मा मेरे पास था। और मैं कोई ज़्यादा शरीफ आदमी नहीं था, लेकिन कभी कभी एक बुरा आदमी भी किसी की शराफत को कायम रखना चाहता है। मुझे खुशी थी कि मैं बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर कर अपने बिस्तर पर कवाराइज हो गया। सोनिया और रोमाना से ये बात कही जाती तो वो कभी यकीन ना करती कि फरहाद किसी जवान लड़के के पास यूं शराफत से मुंह घुमाकर सो जाएगा। सुबह 7 बजे मेरे दिमाग ने मेरी हदायत के मुताबिक मुझे जगा दिया। मोना मुझसे पहले बेदार हो गई थी और अपने बिस्तर पर बैठी कुछ हैरान, कुछ परेशान होकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मोना। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वो एक टुक मुझे देखे जा रही थी। फिर वो मेरी बर्थ के पास आकर मेरे कदमों पर आकर बैठ गई। फिर मेरे घुटनों पर हाथ रखकर बोली, तुम बहुत अजीम आदमी हो, बहुत बुलंद हो। तुम्हारे कदमों में रहकर तुम्हारी बुलंदी को समझा जा सकता है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा आप जाओ, गुस्ल करो, लिबास तब्दील करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। शायद वो मैनी और शलक भी जाग रहे हों। फरहाद, मैं बहुत देर से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं तुम कितनी लड़कियों से दोस्ती कर चुके हो। मैं समझती हूँ कि वो सब तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों से मुतासर हुई होंगी, मगर मुझे तो तुम्हारी शराफत ने मार डाला है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, दोस्ती ऐसी ही हो जो भुलाई ना जा सके, और हमारी दोस्ती ऐसी ही होगी। मैंने अपने घुटनों पर रखे हुए उसके हाथों को थाम लिया, फिर उसके साथ उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों रूबरू थे। मैं इसकी धड़कनों को समझ सकता था। उसे मेरे जज्बात का पता ना था। खुद मुझे पता ना था कि मेरे अंदर का वो रंगीला फरहाद कैसे सो रहा है। मैं अपने एक हाथ से उसके एक हाथ को प्यार से थपक कर कैबिन से बाहर आ गया। बेनी और शर्लक बेदार हो चुके थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। बेनी ने दरवाज़ा खोल दिया। कैबिन की महदूद फिजा में कॉफ़ी की महक उठ रही थी। मैंने गहरी सांस खींचकर कहा, बड़े अच्छे मौके पर आया हूँ, जल्दी से एक प्याली पिला दो। मैं एक बर्थ पर बैठ गया। शर्लक ने मानी ख्याज अंदाज में मुस्कुरा कर पूछा, रात कैसे गुजरी? मेरा ख्याल है वो लड़की नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली रात उसने बहुत परेशान किया। वो अपने आप को बहुत ही बचा कर रखने वाली लड़की है। शर्लक ने फिर मानी खैज सवाल किया, तो बच गई? बेनी ने शर्लक को घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? मेरा भाई ऐसा नहीं है। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसी लड़कियों की कदर करता हूँ। वो सहमी हुई थी, सोना नहीं चाहती थी। मैंने टेलीपैथी की लोरी सुना कर सुला दिया। यह टेलीपैथी भी खूब है, कभी लोरी सुनाती है, कभी धमाके करती है। हम काफ़ी पीते रहे और बातें करते रहे। 1 घंटे बाद मोना की सोच ने बताया कि वो लिबास वगैरह तब्दील कर चुकी है। मैं कैबिन में वापस आया तो उसे देखकर एक ज़रा ठुठक गया, क्योंकि उसने रोज़ी का मेकअप उतार दिया था। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो अपने असल रूप में बला की हसीन थी। उस महताब के आगे रोज़ी वगैरह की सूरतें सितारों की तरह बुझ जाती थी। मैं चंद लम्हों तक उस शाहकार हुस्न को देखता रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी कजलाई हुई थीं कि सीधी दिल में उतरती थीं। सतवां नाक उसके गुरूर की तरह उठी हुई थी। गुलाबी लबों की पंखड़ियां बड़ी खूबसूरती से तराशी गई थीं। चेहरा जैसे मक्खन को काट कर बनाया गया था। इस वक्त मेरे धड़कते हुए दिल ने बताया कि मेरे अंदर का रंगीला फरहाद ऐसे चैलेंज करने वाले हुस्न और शबाब के आगे सो नहीं सकता था। तब मैंने पिछली रात की पारसाई का तहज़िया किया तो ये हकीकत समझ में आई कि रोज़ी का चेहरा मेरे लिए पुराना और आजमूदा था, इसलिए मैं संभला हुआ था। धूप में कोई भी खड़ा रह सकता है, अंगारों में खड़ा रहना नामुमकिन है। मैंने उसे नजरें चुराते हुए पूछा, ये तुमने क्या किया? क्या? वो बड़ी मासूमियत से मुझे देखने लगी। तुम्हें रोज़ी के मेकअप में रहना चाहिए था। मैं बहरूप से बेजार हो गई हूँ। ये ज़िंदगी मुझे एक वीरान और खुशक सहरा नजर आती है। अगर मैं कुछ रोज़ इस तरह जिंदा रही तो ये ज़िंदगी मिट जाएगी। शुक्र है तुम्हें अपनी वीरानी का एहसास हुआ। अब बोलो, क्या इरादा है? मैं जराइम के माहौल से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है। अगर मैं सुपर मास्टर के लिए काम करती रही तो कोई ना कोई दरिंदा मुझे खा जाएगा। मैं सुपर मास्टर से कहूँगी कि वो मुझे अपनी तंजीम से खारिज कर दे। मैंने हंसते हुए कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। तंजीम को चलाने वाले मास्टर या सुपर मास्टर
کسی پر اس حد تک بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خارج کیے جانے والے باہر جا کر تنظیم کا ہم راز اگل سکتے ہیں۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں سپر ماسٹر نہیں چاہے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ کسی خوبرو، اسمارٹ اور دولت مند شخص سے شادی کر لو۔ جب تم بچے کھلانا شروع کر دو گی تو شاید اس وقت سپر ماسٹر تمہیں کچھ ڈھیل دے دے گا، ایسے کام نہیں لے گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ منہ پھیر کر سوچ رہی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اسے سپر ماسٹر سے کہیں دور پہنچا کر پناہ دے سکتا ہوں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ آہستگی سے بولی، انجان نہ بنو، تم میری سوچ پڑھ رہے ہو۔ میں ہر لمحہ کسی کی سوچ نہیں پڑھتا، خود کو حاضر دماغ رکھنے کے لیے اپنے دماغ میں حاضر رہتا ہوں۔ اور میرے جھوٹ کو سچ سمجھ کر بولی، سونیا رومانہ تمہاری پناہ میں رہتی ہیں، سپر ماسٹر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا تم میری حفاظت نہیں کر سکتے؟ جب سے دوستی ہوئی ہے میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ میں نے چیانگ پلازا کے خطرے سے تمہیں نکالا، کل رات سے اس کیبن میں تمہاری عزت بحال رکھی، میں تو تمہاری حفاظت کر ہی رہا ہوں۔ لیکن تم جس ذہنی عذاب میں مبتلا ہو، اس عذاب سے شادی کے بعد ہی نجات مل سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی، اس کے دماغ میں کشمکش جاری تھی۔ اس کی سوچ اس سے سوال کر رہی تھی، میں کس سے شادی کروں؟ جو ایک بار پسند آ گیا اس کے بعد کوئی دوسرا من پسند نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں مونا، مگر میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں شادی اور گھر گرہستی کی مصیبتیں نہیں پال سکتا۔ مجھ سے ساری عمر کی دوستی مل سکتی ہے مگر گھر اور بچے نہیں مل سکتے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر تیزی سے چلتی ہوئی کیبن سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی کمزوریوں کو سمجھ گئی تھی کہ میری قربت ایک پہاڑ ہے، اگر وہ نہ جاتی تو پہاڑ تلے دب کر رہ جاتی۔ میں نے اسے جانے دیا۔ ٹوائلٹ میں پہنچ کر میں نے سونیا کی خیریت معلوم کی۔ وہاں بھی رات کا پچھلا پہر تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں سلومی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ آقا سبحانی کے سائے میں سو رہی تھی، وہ دونوں بھی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلومی سہانا خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے خواب دیدہ تصور میں سونیا کو اجاگر کیا تاکہ دو سہیلیوں کے درمیان بے تکلفی سے راز و نیاز کی باتیں ہو سکیں۔ میں نے سونی کے لہجے میں پوچھا، کہو سلومی، آقا سبحانی کی دنیا میں پہنچ گئی ہو، کیسا وقت گزرا؟ سلومی خواب کی اسکرین پر خود کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی بول رہی تھی، ہائے مت پوچھو، مجھ سے بتایا نہ جائے گا۔ میں نے سوال کیا، یہ آقا سبحانی کون ہے؟ میرا محبوب تو ہے مگر اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ کہاں جا رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ کدھر بہتی جا رہی ہوں؟ مجھے اپنی خبر نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ ایسی بے خودی اچھی نہیں۔ تم جمشید جبران کے حکم پر رسونتی کے ایک مشن پر جا رہی ہو۔ تمہارا فرض ہے کہ آقا سبحانی جیسی شخصیتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو۔ بے شک تمہیں اپنی آسودگی کے لیے تفریح کرنا چاہیے مگر اس کی اصلیت کو بھی کریدنا چاہیے۔ وہ بولی، سونیا، تم اپنے فرحات کی اچھائیوں اور برائیوں کو بڑی حد تک سمجھ کر چھپا لیتی ہو۔ رسونتی کے مشن پر جانے کے لیے تم فرحات کے کردار کا حساب نہیں کرو گی۔ آقا سبحانی بھی میرے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے تب بھی اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے خیالات پڑھ کر پتہ چل گیا کہ وہ آقا سبحانی کی کس قدر دیوانی بن گئی ہے۔ اپنی تنہائیوں کا راز وہ سونیا کو بتا سکتی تھی لیکن آقا سبحانی کے خلاف کوئی بات زبان سے نہ نکالتی۔ میں نے کہا، بے شک اپنے محبوب سے وفاداری لازمی ہے، آئندہ میں تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھوں گی مگر دوستانہ مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے محبوب کی زندگی کا ہر پہلو اپنی نظر میں رہنا چاہیے تاکہ محبت میں ملنے والی دھوپ چھاؤں کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ خواب کی اسکرین سے سونیا غائب ہو گئی مگر میں اس کے دماغ میں موجود رہا۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اپنے مرد کے ماضی کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اب وہ ضرور سمجھے گی۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ میں آئندہ کبھی اس کی حاصل کردہ معلومات تک پہنچ سکتا تھا۔ دن کے 8 بج رہے تھے۔ رومانہ کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ طیارے میں چیانگ شیکا کے ساتھ بیٹھی ہوئی کافی کی چسکیاں لے رہی تھی۔ چیانگ شیکا کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور وہ سرور کی حالت میں رومانہ کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا۔ رومانہ زیر لب مسکراتی ہوئی یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح اپنی تعریفیں سن کر پگھل رہی ہے۔ چیانگ شیکا نے بڑے ہی رومانٹک انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی بولی، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، میں ہرجائی نہیں ہوں، حسن کا قدرداں ہوں، ساری عمر تمہاری قدر کروں گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ٹیم کے دوسرے لوگ یہ رومانس دیکھیں۔ کوئی بات نہیں، ہم تنہائی میں پیار کریں گے۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، تمہیں تو فلمی اداکارہ بننا چاہیے۔ شکریہ، وہ بولی، تم آ گئے؟ ہاں، پچھلی رات تم نے نیند کی حالت میں مجھے بتایا تھا کہ صبح تمہارا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھہرو، پہلے مجھے اپنے اس عاشق سے نجات حاصل کرنے دو۔ مجھے انتظار فرمائیے کہہ کر اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، ہائے میں رات بھر سو نہیں سکی، کبھی فرحات کے بارے میں اور کبھی تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے خوش ہو کر ایک ہی سانس میں جام خالی کر دیا، پھر پوچھا، میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟
یہی کہ تمہاری شخصیت فرحات سے زیادہ متاثر کرتی ہے، شاید اس کی طرح دلیر بھی ہو، شاید کیا میں فرحات جیسے 4 فرہادوں سے اکیلا نبٹ سکتا ہوں، مگر میں نے تو آنکھوں سے تمہارا کوئی کارنامہ نہیں دیکھا، میں نیپال پہنچتے ہی دکھاؤں گا۔ ایک اور بات ہے، فرہاد ابھی سو رہا ہے، مجھ سے اس کا دماغی رابطہ قائم ہوگا تو تم محبت کی باتیں نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری کھوپڑی خراب کر دے گا۔ وہ غصے سے بولا، وہ بزدل ہے، ٹیلیپیتھی کے ہتھیار سے لڑتا ہے اور تم اسے دلیر کہتی ہو؟ کوئی بات نہیں، جب تم اشارہ کرو گی میں تم سے رومانس نہیں کروں گا۔ وہ جماہی لیتی ہوئی بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تم سو جاؤ گی تو میں تنہا رہ جاؤں گا۔ اچھا تو تم خود غرض ہو، تمہیں اپنی تنہائی کی فکر ہے، میری نیند کا خیال نہیں ہے؟ نہیں نہیں جانے من، تم سو جاؤ، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، تم سو جاؤ۔ رومانا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر پھسل کر آنکھیں بند کر لیں، پھر مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کہا، اب تم انتظار فرماؤ، میں ذرا چیانگ شیکا کی نیت سمجھ لوں۔ وہ دوسرا جام بھرنے کے بعد رومانا کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے وہ بھرے ہوئے جام کی طرح للچا رہی تھی، اس کے چکنے چکنے گلابی چہرے سے حسن کی نرمی نہیں، غرور کی سختی جھلکتی تھی۔ اس کا حسن متاثر کرتا تھا مگر اسے زیادہ معروب کرتا تھا۔ وہ چند ایسی حسیناؤں میں سے تھی جنہیں چھیڑنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس کے دماغ میں واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، وہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، اپنی نگاہوں کی انگلیوں سے تمہارے حسن و شباب کو ٹٹول رہا ہے۔ میں تمہاری ہوں، تمہیں غیرت نہیں آ رہی ہے؟ ان حالات میں کسی مرد کو غیرت نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ کسی دوسرے سے اس بات پر لڑتے ہیں کہ وہ ان کی عورت کو میلی نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا، تو یہ ان کی حماقت ہے، کیونکہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر سر جھکا کر گزرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ان سر جھکانے والوں میں بھی ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے کے بعد اس ایک نظر کے دیکھے ہوئے حسن و شباب کو تصور کی اسکرین پر تفصیل سے دیکھتے ہوئے اندر ہی اندر لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر شریف آدمیوں کے منہ پر یہ کہا جائے تو وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، مگر میں کیا کروں؟ میں خیالات پڑھتا ہوں، لوگوں کے اندر کی کمزوریوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں اوپر سے غیرت مند نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانوں کے اندر جو شجر ممنوعہ پھلتا پھولتا رہتا ہے اسے میں جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتا۔ وہ بولی، واقعی تم انسان کے اندر کے انسان کو خوب سمجھتے ہو۔ بہرحال یہ بتاؤ، کیا رسونتی ہندوستان جا رہی ہے؟ سونیا کا کیا حال ہے؟ میں نے اسے بتایا، رسونتی سے کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم اور سونیا کچھ اس طرح میری زندگی سے دور ہو جاؤ کہ تم دونوں کی تباہی کا الزام اس پر نہ آئے اور میں دل ہی دل میں اس کی پوجا کرتا رہوں۔ سونیا بحری جہاز میں بائنک مین سے ٹکرا گئی تھی۔ ہمارے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ بائنک مین ہندوستانی زبان جانتا ہے۔ رسونتی یوگائی مہارت کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ سکتی ہے۔ میں نے رسونتی کو اس کی آواز اور لہجہ اچھی طرح یاد کرا دیا ہے۔ وہ میرے لیے بائنک مین کے دماغ کا کباڑا کر سکتی ہے، مگر سونیا کی مدد کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف طور سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھ سے جھگڑا کر لیا۔ کہنے لگی، نہ وہ میری سوچ پڑے گی، نہ مجھے اپنے دماغ تک پہنچنے دے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس نے اس وقت تک کے لیے رابطہ ختم کیا ہے جب تک کہ سونیا بائنک مین کے ہاتھوں ختم نہ ہو جائے۔ یہ تو کھلی خود غرضی ہے۔ سونیا اور بائنک مین کے متعلق بتاؤ۔ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہاں آقا سبحانی نام کا ایک پہاڑ بائنک مین کے سامنے حائل ہو گیا ہے۔ میں رومانا کو آقا سبحانی اور بائنک مین کے مقابلے کی رودات سنانے لگا۔ وہ دلچسپی سے سن رہی تھی، پھر بولی، واقعی خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات یوں ہی نہیں بنا دیا۔ سائنسی ترقی کا جو شیطانی پہلو ہے، انسان اس کے خلاف اپنی عظمت اور حوصلوں کی پائیداری ثابت کرتا جا رہا ہے۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آقا سبحانی کیا چیز ہے۔ کب دیکھو گے، کب سمجھو گے؟ معلومات کا کوئی سورس نہیں مل رہا ہے۔ سونیا سلومی اور آقا سبحانی کو نیند سے بیدار ہونے دو، پھر کوئی راستہ نکالوں گا۔ یہ مجھے رسونتی پر غصہ آ رہا ہے۔ اب کیا ضروری ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے ہندوستان جاؤں؟ نہیں رومانا، ہم مصلحت سے کام لیں گے۔ ہندوستان میں جہاں رسونتی ناکام ہوگی وہاں ہم اس کے کام آئیں گے، اسے احساس دلائیں گے کہ مہماتی زندگی گزارنے کے لیے صرف ٹیلیپیتھی کی نہیں، فرہاد کی بھی اسے ضرورت ہے۔ یوں کہو نا کہ تمہارے دل کو اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا، ایک نہ ایک دن اسے ضرور حاصل کروں گا۔ اس بات سے قطع نظر ہماری یہ دانشمندی ہوگی کہ ہم اسے دوست بنا کر رکھیں۔ میں پیش گوئی کرتی ہوں کہ اس دوستی کی آڑ میں وہ ایک دن مجھے اور سونیا کو یا تو مار ڈالے گی یا ہمارا ذہنی توازن بگاڑ دے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ زیادہ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی فرہاد۔ یہ خوش فہمی نہیں، حکمت عملی ہے۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ جب تک وہ تم دونوں کو دوست نہیں سمجھے گی میں اس کی دوستی قبول نہیں کروں گا۔ پھر وہ دعویٰ کیسے پورا ہوگا کہ تم اسے ایک نہ ایک دن ضرور حاصل کرو گے؟ میں اس دعوے سے باز آ جاؤں گا۔ میں حسن پرست ہوں، ہوس پرست نہیں ہوں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مونا جیسا قیامت برپا کرنے والا حسن و شباب تمام رات میرے پاس بند کیبن میں رہا، میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ کوئی سے بھی ہوس میری قوت ارادی کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس نے مسکرا کر میری قوت ارادی کو تسلیم کیا۔ میں نے کہا، مسکرانے سے پرہیز کرو، وہ چیانگ شیکا سمجھ لے گا کہ مجھ سے باتیں ہو رہی ہیں۔
اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ میں نے سوچا، نیپال کب تک پہنچ رہی ہو؟ شاید 3 بجے تک۔ شاید اس وقت میں بینکاک پہنچ جاؤں۔ اب اجازت دو، میں بینی کے پاس جاؤں گا۔ میں اس سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت تک میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر چاکلیٹ کلر کا سوٹ پہن چکا تھا۔ دوسروں کے دماغوں میں جھانک کر میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں۔ آئینے میں جھانک کر خود کو دیکھا تو مسٹر اینتھنی کو بہت اسمارٹ پایا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی آئینہ دیکھ کر بھی خود کو دیکھ اور سمجھ نہیں پاتا۔ میں آئینے سے رخصت ہو کر کیبن سے باہر آ گیا۔ مونا دوسرے کیبن میں بینی اور شرلا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انہیں بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے فرحاد کے طور پر پہچان لیا ہے۔ وہ بینی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، اس لیے کہ وہ میری بہن تھی اور اس بہن کے رشتے سے وہ میرے کردار کی خوبیوں کا حساب کر رہی تھی۔ میں نے اس کیبن میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، واپس اپنے کیبن میں آ گیا۔ میری رسٹ واچ کہہ رہی تھی کہ سونیا کے پاس پہنچنے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ بحری جہاز ادن کی بندرگاہ پر لنگر انداز تھا۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچا۔ وہاں حالات اچانک ہی سنگین ہو گئے تھے۔ میں سلومی کے ذریعے معلومات حاصل کر رہا تھا۔ وہ آقا سبحانی کے کیبن میں پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ 2 گونگے اسٹین گن لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک تحریر کے ذریعے وارننگ دی تھی کہ آقا سبحانی اپنی برتھ پر سے اٹھنے کے لیے ذرا بھی جنبش کرے گا تو مزید وارننگ کے بغیر اسٹین گن کی گولیاں سے بھون کر رکھ دیں گی۔ دشمنی کی وجہ ظاہر تھی، سپر ماسٹر کی طرف سے بائنک مین کی شکست کا بدلہ لیا جانے والا تھا۔ آقا سبحانی آرام سے لیٹا ہوا یوں اپنا منہ چلا رہا تھا جیسے دونوں گونگوں کو اسٹین گن سمیت چبا رہا ہو۔ میں نے چھوڑ کر سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کیبن کے باتھ روم میں لباس بدل رہی تھی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ بائنک مین واپس آ گیا ہے اور اس کے کیبن میں بیٹھا اس کے انتظار میں ہے کہ وہ لباس بدل کر اس کے ساتھ ڈائننگ ہال میں جائے گی۔ خود بائنک مین نے سونیا سے کہا تھا کہ وہ بہترین لباس پہن کر اس کے ساتھ کیبن سے باہر چلے۔ سونیا کسی کا حکم ماننے والی بندی نہیں تھی، لیکن وہ اس لیے راضی ہو گئی کہ بائنک مین نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ پھر وہ اس سے نپٹنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے رسونتی کا بھی انتظار تھا۔ میں اس کے دماغ میں خاموش رہا۔ کہتا بھی کیا؟ اب تک رسونتی کے لہجے میں اسے دھوکہ دے رہا تھا اور رسونتی سے مدد ملنے کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ وہ لباس بدل کر باتھ روم سے آ گئی۔ اس کی نگاہوں نے بتایا کہ بائنک مین کے سر سے تھوڑی کے نیچے تک پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ آقا سبحانی نے آہنی راڑ سے جیسی شدید ضربیں لگائی تھیں، کوئی دوسرا ہوتا تو مر گیا ہوتا، مگر وہ بائنک قوت برداشت والا آدمی زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سونیا کو للچائی ہوئی تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہائے میرے شہد کی مکھی، تمہارے ڈنک مارنے سے بھی لطف حاصل ہوتا ہوگا۔ سونیا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تانا دیا۔ یہ شہد کی مکھی کھارے پانی میں ڈوبنے والوں کو ڈنگ مارنا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں ابھی جہاز کے تمام مسافروں کو تماشا دکھاؤں گا کہ وہ آقا کس طرح کھارے پانی میں ڈوب کر مرے گا۔ وہ کہتی ہوئی کیبن سے باہر آ گئی۔ بائنک مین نے کہا، ٹھہرو، تمہارے حکم سے اس ملازم نے منصوری کے کھانے میں وہ دوا ملا دی تھی۔ میری ساتھی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ وہ شیشی مجھے واپس کر دو۔ وہ شیشی میں نے سمندر میں پھینک دی۔ میں تمہیں بھی پھینک دوں گا، سیدھی طرح وہ شیشی میرے حوالے کر دو۔ سونیا کے تیور بگڑ گئے۔ وہ حقارت سے بولی، یو بائنک بندر، کیا سپر ماسٹر نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں کسی کا چیلنج برداشت نہیں کر سکتی؟ اگر تم انسان کی طرح میرے ساتھ ڈائننگ ہال میں چل سکتے ہو تو چلو، ورنہ میں چل رہا ہوں۔ اچانک وہ نرمی سے بولتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے فرحاد کی طرح دماغ کو ٹھنڈا رکھنا سکھایا گیا ہے، مجھے تمہارے غصے پر غصہ نہیں آئے گا۔ وہ بولی، چلو، تمہیں فرحاد کے طفیل عقل آتی رہے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا۔ سونیا، میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ تم ٹیری کھیر ہو، فرحاد کے راستے میں کھڑی ہوئی سب سے اونچی دیوار ہو۔ سپر ماسٹر کا سب سے پہلا حکم یہی تھا کہ میں تمہیں پہلی فرصت میں ختم کر دوں۔ تمہیں وہ پہلی فرصت کب ملے گی؟ میں دل سے مجبور ہوں، تم یقین نہیں کرو گی سونیا، میں تم سے بہت متاثر ہوں، تمہیں ہر قیمت پر اپنانا چاہتا ہوں۔ یقین کرو، سمندر میں گرتے وقت میرے تصور میں تمہاری تصویر تھی۔ اس لمحے میں نے دعا مانگی تھی کہ او گاڈ مجھے سونیا کے لیے زندگی دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تمہارے ہی نام سے یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ اگر رسونتی تمہارا دماغ پڑھ سکتی تو میں اسے پوچھتی کہ تمہارے ان رومانی مکالموں میں جھوٹ کتنا ہے۔ کسی کے دل کی سچائی کو سمجھنے کے لیے ٹیلیپیتھی ضروری نہیں ہے، تم مجھے کسی بھی وقت کسی طرح بھی آزما سکتی ہو۔ وہ ریلنگ کے پاس ٹھہر کر تعجب سے بولی، میں خوبصورت نہیں ہوں، نوخیز لڑکی بھی نہیں ہوں، تم مجھ پر کیوں مرے جا رہے ہو؟ یہ ہم جیسے مرد جانتے ہیں کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں نے یورپ میں گورے رنگ کا بے اثر حسن بہت دیکھا ہے۔ میں پیدائشی طور پر ہندوستانی ہوں اور تمہارے سامنے سلونے چہرے کو پوچھتا ہوں۔ سونیا نے انجان بن کر پوچھا، اچھا تو تم ہندوستانی ہو، ذرا وہاں کی زبان تو بولو۔ وہ آہستگی سے بولا، میں ضرور بولوں گا، تمہاری خاطر فرحاد اور رسونتی کو اپنی اصل آواز اور لہجہ سنا دوں گا۔ تم اپنی محبت مجھے دو تو میں سپر ماسٹر کی تنظیم سے بھی بغاوت کر دوں گا، مگر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری محبت اور تمہاری وفا سب میرے لیے ہے۔ وہ حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر بے یقینی سے بولی،
کیا تمہاری بایونک قوتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا محبت کا جال بچھا رہے ہو؟ بایونک قوتیں دشمنوں پر آزمانے کے لیے ہیں سونیا۔ مجھے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ آقا سبحانی جیسے شہزور مجھے موت کی طرف لے جاتے تھک جائیں گے۔ میں بار بار زندگی کی طرف لوٹ آؤں گا۔ میری حالیہ شکست کا مطلب میری کمزوری نہیں، میری نا تجربہ کاری ہے۔ تم ایک باکمال فائٹر ہو، اتنا جانتی ہو کہ تجربات کے دوران بارہا مار کھانے کے بعد مارنے اور غالب آنے کی ذہانت اور مکاری پیدا ہوتی ہے۔ میں تمہیں اس لیے بھی دل و جان سے چاہتا ہوں کہ تم زندگی کے عملی میدان میں بھی میری قوتوں اور صلاحیتوں کے شائن شان ہو۔ میں بہت دیر سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سونیا کے لیے اس کے جذبات میں اتنی سچائی تھی کہ اس نے میری آواز اور لہجے کی نقالی ترک کر دی تھی۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بول رہا تھا۔ اگر اس وقت ہماری تنظیم کا کوئی جاسوس میری آواز اور لہجہ سن رہا ہوگا تو ابھی یہ بات سپر ماسٹر تک پہنچ جائے گی اور میں غدار قرار دے دیا جاؤں گا۔ مگر میں کیا کروں؟ میں اپنے دل کے جذبات فرحات کی آواز میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے لیے دل میرا ہے تو زبان بھی میری ہی رہے گی۔